قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی، آج ہماری چوتھی کلاس ہے۔ پچھلی 3 کلاسز میں ہم نے قبل از نبوت کے 40 سال اور ان میں ہونے والے اہم واقعات کو دیکھا۔ ہم ایک دفعہ مختصر سا اس کو دہرا لیتے ہیں جو ہم نے 3 دنوں میں قبل از نبوت کے حوالے سے پڑھا ہے ابھی تک۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اس وقت کئی ساری سلطنتیں اور تہذیبیں دنیا میں موجود تھیں۔ عرب کے حالات، مکہ کی آباد کاری، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو آباد کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک، آپ کے پردادا ہاشم کا تعارف ہم نے لیا، عبد المطلب کا تعارف لیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی۔ پیدائش کے بعد حضور کو رضاعت کے لیے دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ نے بچپن کے 5 سال گزارے۔ اس کی 2 وجوہات ہم نے دیکھیں، ایک جسمانی نشوونما، فزیکل ڈیولپمنٹ، اور دوسری ہم نے بات کی زبان اور ادب کے حوالے سے۔ اس کے بعد حضور کی زندگی میں ایک اہم واقعہ شق صدر کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر کے آپ کے سینے میں سے، قلب میں سے شیطان کا حصہ نکال دیا گیا۔ اس کے بعد حضور واپس آ گئے اپنی والدہ کے پاس۔ آپ یثرب اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، واپس آئے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا مقام ابوا پر۔ حضور کی کفالت عبد المطلب کے پاس آ گئی۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ان کا تخت لگا کرتا تھا۔ ان کے پاس رہ کر حضور نے حکمت سیکھی۔ عبد المطلب کی وفات ہوتی ہے، حضور کی عمر اس وقت 8 سال ہے۔ آپ کی کفالت ابو طالب کے پاس آ جاتی ہے۔ ابو طالب کاروباری ہیں، لیکن ان کا کاروبار یعنی کم ہے۔ حضور بکریاں چرانا شروع کرتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا ایک سفر کرتے ہیں اپنے چچا کے ساتھ، اور 12 سے 25 سال آپ تجارت کرتے ہیں اور صادق اور امین مشہور ہوتے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی پہلی شادی ہوتی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اس کے بعد 2 واقعات آپ کی زندگی میں، ایک جنگ کا ہوا حرب فجار، اور ایک معاہدہ ہوا حلف الفضول، اس کو ہم نے دیکھا۔ تعمیر کعبہ میں آپ نے حصہ لیا، حجر اسود کا مسئلہ آپ نے حل کیا، اور پھر آپ غار حرا میں جانے لگے، آپ کو سچے خواب آنے لگے۔ غار حرا میں رمضان کی 21ویں رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ اپنے گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ کو اپنا مسئلہ بتایا، سیدہ نے آپ کو حوصلہ دیا اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور ورقہ بن نوفل نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی نبی، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ اسی پہلی وحی کے موقع پر آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ 3 دنوں میں الحمدللہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ قبل از نبوت کا دورانیہ جو 40 سال کا وہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ 23 سال نبوی دور،
جو کہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ اس میں پہلے مکی دور کے 13 سال ہیں اور پھر مدنی دور کے 10 سال ہیں۔ مکی دور اب ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ مکی دور کے 13 سال اس کو ہم مزید 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، مکہ کے 13 سال میں پہلے 3 سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی دعوت کا آغاز کیا۔ انفرادی دعوت سے مراد ہے اکیلے فرد کو ملنا۔ اجتماعی طور پر آپ نے اعلان نہیں فرمایا، بازار میں آپ نے اعلان نہیں فرمایا، اکیلے شخص کو ملنا، کسی کو دکان پر ملنا، کسی کو گھر پر بلا لیا، کسی کی بیٹھک میں بیٹھ گئے، اس کو دعوت دے دی، اعلانیہ نہیں ہو رہا، انفرادی طور پر یہ کام چل رہا ہے۔ 3 سال تک تو انفرادی دعوت کا سلسلہ رہا۔ چوتھے سال اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کو حکم دیا کہ اب آپ اعلان کریں۔ پھر یہ وہ دن ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں اور اپنی قوم کو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس دورانیے کو ہم کہتے ہیں اعلانیہ دعوت۔ یہ پھر 7 سال تک چلا۔ پہلے 3 سال انفرادی دعوت، اگلے 7 سال اعلانیہ دعوت۔ یہ 10 سال مکمل ہو گئے۔ جب یہ 10 مکمل ہوئے اور حضور کو یہ محسوس ہوا کہ مکہ والے مسلمان نہیں ہو رہے، یہ ہمیں قبول نہیں کر رہے، اگلے 3 سال مکہ میں رہتے ہوئے پیارے پیغمبر نے بیرون مکہ دعوت دینا شروع کر دی، اس نیت سے کہ اگر مکہ والے مسلمان نہیں ہوتے تو شاید کوئی اور علاقے والے ہمیں قبول کر لیں، ہمیں تسلیم کر لیں، ہم مکہ چھوڑ کر ان کے پاس چلے جائیں اور وہاں پر ہم اسلام کو نافذ کریں۔ یہ پھر مسلسل 3 سال کی تگ و دو ہے۔ اسی 3 سالوں میں حضور طائف جاتے ہیں، انہی سالوں میں حضور مدینہ والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ بیرون مکہ دعوت کے 3 سال ہیں۔ یہ چارٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، خاکہ۔ پہلے 3 سال ہیں انفرادی دعوت کے، اگلے 7 سال ہیں اعلانیہ دعوت کے، اور پھر اگلے آخری 3 سال ہیں بیرون مکہ دعوت کے۔ یہ ٹوٹل 13 سال ہو گئے مکی دور کے۔ اس کے بعد ہے 10 سال کا مدنی دور۔ مدنی دور کو بھی علماء 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ابھی آپ یاد نہ بھی ہو، میں ویسے بتا رہا ہوں، جب ہم مدنی دور پر جائیں گے تب ہم اس کو یاد کر لیں گے۔ مدنی دور کے پہلے جو 6 سال ہیں، اس میں اللہ کے رسول نے اعلانیہ دعوت دی، پورے عرب کو دعوت دی، اور جو لڑنے کے لیے آئے ان سے لڑائی کی، یعنی دفاعی جہاد کیا۔ جو لڑنے کے لیے آئے ان سے لڑائی کی، جیسے بدر میں کافر لڑنے آئے، احد میں کافر لڑنے آئے، احزاب میں کافر لڑنے آئے۔ تو یہ دفاعی جہاد کے پہلے 6 سال ہیں۔ دعوت جاری ہے، پورے عرب میں دعوت دی جا رہی ہے اور اپنے دفاع کے طور پر جہاد کیا جا رہا ہے۔ 6 سال کے بعد اگلے 4.5 سال یا 5 سال جو حضور کی زندگی کے آخری سال ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد، اب حضور نے عرب سے باہر دعوت دینا شروع کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پر آپ نے دعوت دی۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ نے مصر میں رومنز کو، پرشینز کو، حبشہ، بحرین، یمن، ان کو خطوط لکھے، یعنی عرب سے باہر آپ کی دعوت پھیلی۔ یہ وہ موقع ہے، اور یہاں پر اقدامی جہاد کا آغاز ہوتا ہے کہ حضور دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، جو رکاوٹ بنا پھر آپ نے اس کے ساتھ لڑائی کی۔ اب آپ باہر نکل کر لڑائی کرتے ہیں، جیسے کہ خیبر اس دورانیے میں ہوئی، فتح مکہ اس دورانیے میں ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ تبوک ہوئی، جنگ موتا ہوئی۔ یہ سارے اقدامی جہاد ہیں۔ حضور
مدینہ سے باہر نکل کر لڑے. تو یہ آخری دور ہے حضور کی زندگی کا جس میں اقدامی جہاد ہوا. ہمارا موضوع آج مکی دور ہے اور مکی دور کے پہلے 10 سال آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. انفرادی دعوت اور اعلانیہ دعوت کے 7 سال. ہم نے بات کا آغاز کر لیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی ہیں. انفرادی دعوت کے پہلے 3 سال کو ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے جو حضور کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تھے ان میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. پہلے ہی دن 21 رمضان، رات 21ویں تھی، دن 21 رمضان کا ہوا. سیدہ خدیجہ ایمان قبول کرتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 رمضان، 2 دن کا وقفہ ہے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. زید بن حارثہ 24 رمضان. ابو بکر بن ابی قحافہ 25 رمضان، یہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. بنات النبی، حضور کی ساری بیٹیاں، چاروں بیٹیاں، سیدہ فاطمہ ابھی چھوٹی ہیں، تو یہ ساری حضور کے اوپر اسلام ایمان لے آتی ہیں. اور ورقہ بن نوفل یہ بھی 21 رمضان. تو یہ ترتیب ہے. ہم کہتے ہیں خواتین میں سیدہ خدیجہ ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں، مردوں میں ابو بکر ہیں، بچیوں میں آپ کی بیٹیاں ہیں، بوڑھوں میں ورقہ بن نوفل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ موجود ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضور اور سیدہ خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نماز پہلی وہی پر ہی سکھا دی گئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ حضور بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سیدہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، تو پوچھا اے محمد یہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا حضرت علی کے حوالے سے بھی ذہن میں رہے، جب حضور کی شادی ہو گئی اور حضور کا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ابو طالب غریب ہیں، کیوں نہ ہم ان کی مدد کریں. حضرت عباس نے کہا کیسے مدد کریں؟ کہا ان کی اولاد زیادہ ہے، آؤ ہم ان کی اولاد میں سے ایک بچہ میں لے لیتا ہوں، اے عباس ایک بچہ آپ لے لیں. تو یہ گئے اور ابو طالب سے کہا کہ ہم یہ سوچ کر آئے ہیں. ابو طالب نے کہا عقیل میرے پاس رہنے دو. جعفر حضرت عباس لے گئے، علی رسول اللہ لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی کی جو پرورش ہوئی وہ پیارے پیغمبر کے گھر میں ہوئی. وجہ اس کی یہ تھی حضرت ابو طالب وہ غریب تھے. حضرت علی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور اسی دین کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا. میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں شرک نہیں کرنا، مجھے اللہ کا رسول مان لو. حضرت علی کہنے لگے یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ میں نے آج سے پہلے کبھی یہ سنا نہیں ہے، لہٰذا میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کروں گا. یہ 10 سال ان کی عمر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اگر اسلام قبول کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا نہ کرو. ابو طالب سے ذکر نہیں کرنا، ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے اس کا ذکر کریں. حضرت علی اس رات ٹھہرے رہے، اسلام قبول نہ کیا. اگلے روز وہ آئے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود حاضر ہو کر انہوں نے کہا حضور مجھے آپ کلمہ پڑھائیں. اللہ کے رسول نے ان کو کلمہ پڑھایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہیں، اپنے ایک دوست کے پاس. سیدہ خدیجہ کی ایک کنیز حکیم بن حزام کے پاس آتی ہے اور کہتی تمہیں پتہ ہے تمہاری کزن سیدہ خدیجہ کے شوہر کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی بن گیا ہوں. یہ بات سن لی حضرت ابوبکر نے. حضرت ابوبکر وہاں سے نکلے، سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا حضور میں نے یہ سنا ہے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول. حضرت ابوبکر نے فوراً تسلیم کر لیا. تو یہ کچھ دن درمیان میں وقفہ ہے. حضور نے ڈائریکٹ ابوبکر کو دعوت نہیں دی، حضرت ابوبکر کو سننے میں آیا ہے، سنا ہے انہوں نے کہیں سے اور آ کر جو ہے وہ تحقیق کی اور مسلمان ہو گئے. حضور نے فرمایا تھا کہ بہت سارے جتنوں کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی سب نے شش و پنج کیا، سب نے سوچ غور و فکر کیا، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی میں نے کہا انہوں نے بالکل توقف نہیں کیا اور میرے اوپر ایمان لے آئے. حضرت ابوبکر حضور کے بچپن کے ساتھی ہیں، بچپن کا ساتھ ہے، کم و بیش کہہ لیں 30-35 سال کا ساتھ ہے، جانتے ہیں مزاج کو سمجھتے ہیں، تو فوراً اسلام قبول کر لیا.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے پیارے پیغمبر کے مشن کو اپنا مشن بنا لیا اور مزید آگے دعوت دینا شروع کی. یہ خود تاجر تھے, ان کے دوست تاجر تھے, انہوں نے ان کو دعوت دی تو صرف ان کی دعوت سے, جہاں حضور نہیں پہنچے ابو بکر پہنچے, ان کی دعوت سے یہ 5 بڑے بڑے صحابہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عثمان بن عفان, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ, یہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور حضرت ابو بکر خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور حضرت علی بھی 7 لوگ مسلمان ہو گئے. یہ سب کچھ ہوا ہے پہلے 3 سالوں میں. تو مجموعی طور پر 139 مرد, 66 خواتین, 7 بچے, یہ پہلے 3 سال میں مسلمان ہوتے ہیں. ٹوٹل 212 پہلے 3 سال میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اور اس میں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں, یعنی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بعد میں خلافت کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ منصب کو, خلافت کو سنبھالا ہے اور بڑی بڑی فتوحات کی ہیں. وہ صحابہ اس دور میں مسلمان ہو گئے. دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو کریم تھی صحابہ کرام کی, جو کبار صحابہ ہیں, وہ اسی دور میں مسلمان ہو گئے ہیں. اگلے دور میں ہمیں 2 بڑے نام ملتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وگرنہ باقی جتنے بڑے صحابہ تھے وہ پہلے دور میں مسلمان ہو چکے تھے. پہلے 3 سال کو ہم مختصر, اتنا ہی, علماء کرام زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے اس کی. 3 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے دعوت عام کا حکم دیا کہ اب آپ اعلانیہ دعوت دیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جو چارٹ ہے, میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا, شروع ہوئی گھر سے, پھر احباب کو دعوت دی, پھر قوم اور شہر کے لوگ جو اب ہم دیکھیں گے اعلانیہ دعوت, اس کے بعد مکہ کے اطراف بیرون مکہ دعوت جو اگلے 3 سال ہیں, اس کے بعد تمام عرب کے قبائل کو دعوت, یہ مدینہ میں جانے کے بعد, اور پھر اس کے بعد دنیا کی تمام اقوام جو اس وقت کی تہذیبیں تھیں ان کو آپ نے دعوت دی. یہ پورا سرکل ہے حضور کی دعوت کا, گھر سے شروع ہو کر بین الاقوامی سطح تک یہ 23 سال کا دورانیہ ہے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, حضور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں, ان کو دعوت دیں. پیارے پیغمبر نے دعوت کیسے دی؟ آپ نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا, ان کا کھانا کیا, کھانے پر ان کو بلایا. 3 سال کے بعد 4تھا سال ہے, حضور کھانا کھلانے کے بعد گفتگو کرنے ہی لگے ہیں, ابو لہب بول پڑا, حضور کا چچا ابو لہب بول پڑا, اور یہ کہنے لگا یہ تمہارے چچا اور تمہارے چچا زاد بھائی ہیں, لہٰذا تم اپنی بات کہو اور ان فضول باتوں کو چھوڑ دو. جان لو کہ تمام عرب میں تمہاری قوم کے اندر تمہاری مخالفت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, اور میں ہی سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تمہیں روکوں, کیونکہ تمہیں تمہارے والد کی اولاد بنو عبد المطلب نے اپنے پاس روک رکھا ہے. اگر تم اسی بات پر قائم رہے جس پر تم ہو تو یہ ان کے لیے اس سے کہیں آسان ہے کہ قریش کے مختلف خاندان تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور عرب کے دوسرے لوگ بھی ان کا ساتھ دیں. حضور کی جو 3 سال کی دعوت ہے نا, ابو لہب اس کو سمجھ چکا تھا کہ اندر کھاتے کوئی کام ہو رہا ہے, اور آج محمد نے ہمیں بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کے سلسلے میں. تو اس نے نا فوراً ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کروا دیا اور کہا یہ جو تم دعوت لے کر آئے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ صرف قریش کے ساتھ لڑائی نہیں ہے بلکہ پورے عرب کے ساتھ لڑائی ہے. میں نے کبھی کسی شخص کو اپنے خاندان کے لیے اس سے بڑھ کر نقصان دہ بات لاتے ہوئے نہیں دیکھا جو تم اپنے خاندان کے لیے لے کر آئے ہو. جب اس نے یہ بات کی نا, اللہ کے رسول خاموش ہو گئے, جیسے کسی کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتا ہے انسان. حضور نے کوئی بات نہیں کی, مجلس ختم ہو گئی. اللہ کے رسول نے ایک اور دعوت کی, دوسری دعوت پر آپ نے لوگوں کو, اپنے خاندان کو بلایا, اور وہاں پھر حضور نے خطبہ پڑھ کر آپ نے دعوت دی, اور آپ نے کہا اللہ کی قسم تم ضرور اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے تم سوتے ہو, اور ضرور اسی طرح دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جیسے نیند سے بیدار ہوتے ہو, اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور حساب لیا جائے گا, اور بے شک جنت ہمیشہ کے لیے ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کے. آپ نے اپنا موقف رکھا, اپنی دعوت رکھی. ابو طالب نے پھر وہاں پر ایک مکالمہ ان کا موجود ہے, کہتے ہیں ہمیں تمہاری مدد کرنا
تمہاری نصیحت کو قبول کرنا اور تمہاری بات کی تصدیق کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ تمہارے والد کی اولاد یعنی تمہارا خاندان یہاں سارا جمع ہے، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں اور میں کوئی جلدی نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا تم اپنی دعوت کو جاری رکھو۔ اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا اور تمہیں تمہارے دشمنوں سے روکتا رہوں گا، البتہ میرا دل مجھے عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں کرتا۔ میں اپنے باپ کے دین پر ہوں، میں تمہاری سپورٹ کروں گا، تم اپنا کام جاری رکھو۔ اس پر ابو لہب نے کہا اللہ کی قسم یہ تو بہت بری بات ہے، اس شخص کو روک دو اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ اسے روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ پھر ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں ہم ضرور اس کی حفاظت اور حمایت کرتے رہیں گے۔ تو ابو لہب آپ کے اینٹی ہے اور ابو طالب یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اے پیارے پیغمبر اب آپ ان کی فکر نہ کریں، اب آپ اعلانیہ دعوت دیں، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب آپ اعلانیہ دعوت دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جو اس وقت کا میڈیم تھا، طریقہ کار تھا، آپ نے سب کو بلایا اپنے پاس، یا صباحہ کہہ کے، یا بنی فلاں فلاں خاندان والے فلاں خاندان والے، آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور وہاں پر آپ نے پہلے ان سے یہ کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر کھڑا ہے وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 43 سال میں ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آج بھی ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو یاد رکھو میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ رب العالمین کے عذاب سے۔ اللہ کے رسول نے پھر ان کو وہاں پر توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور باقی جتنے وہاں پر قبیلے تھے ان کو اللہ کے رسول نے کہا یہ جو ہم روایت سنتے ہیں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکوں گا، ابھی فاطمہ بنت رسول ابھی دنیا میں جو تم نے مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کے ہاں میں تمہیں کام نہیں آؤں گا اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے۔ حضور نے دعوت دی، اسی موقع پر ابو لہب وہاں موجود تھا، اس نے کہا تبا لک اما جمعتنا الا لہذا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے اس لیے ہمیں یہاں پر بلایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی موقع پر بھی یہ سورۃ لہب نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ ابو لہب، آپ کا چچا۔ اچھا ابو لہب جو ہے نا یہ حضور کے جو والد ہیں عبداللہ ان کی ماں سے نہیں ہے، ان دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں، عبد المطلب کی دوسری بیوی سے ہے، ابو لہب الگ بیوی سے ہے اور عبداللہ الگ بیوی سے ہیں۔ ابو طالب اور عبداللہ دونوں سگے بھائی ہیں، اس لیے ابو لہب جو ہے اس کا تعلق نہ عبداللہ کے ساتھ بہتر ہے نہ ابو طالب کے ساتھ بہتر ہے۔ تو یہ اعلانیہ دعوت کا آغاز ہے جو کوہ صفا پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا یہاں پر رک کر مختصراً اس بات کو دیکھ لیں، پیارے پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ آپ کیا دعوت لے کر آئے تھے؟ عنوان کیا تھا دعوت کا؟ اختلاف کس چیز پر تھا؟ حضور کی دعوت کے 4 بنیادی موضوع تھے۔ پہلا توحید جس کے وہ انکاری تھے، دوسرا رسالت، حضور فرماتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، مانو اس چیز کو، وہ نہیں مانتے تھے۔ تیسری چیز آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم مٹی بن گئے دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ اور چوتھی چیز قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ وہ نہیں مانتے تھے۔ لہٰذا جتنی مکی صورتیں ہیں ساری مکی صورتوں میں یہی 4 موضوع آپ کو ملیں گے، توحید، رسالت، آخرت، صداقت قرآن، ٹھیک ہے؟ جن صورتوں میں یہ موضوع ملے گا وہ مکی صورتیں ہوں گی۔ مشرکین مکہ کے یہ 4 بنیادی بڑے مسئلے تھے۔ اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے کہ ان کا شرک کیسا تھا، آخرت کا وہ کیسے انکار کرتے تھے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے،
جب حضور نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا نا تو ہوتا یہ ہے جب آپ اعلان کرتے ہیں تو رد عمل شروع ہوتا ہے، مخالفتیں شروع ہوتی ہیں، تو اب مخالفتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے 3 سال کوئی مخالفت نہیں ہوئی، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جیسے ہی اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوا تو آگے سے رد عمل شروع ہو گیا۔ یہ رد عمل جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے آیا، جیسے کہ استہزاء، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، کلچرل محاذ کھولا گیا، مذاکرات کیے گئے آپ کے ساتھ، یہود سے آپ کے خلاف مدد حاصل کی گئی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور بالآخر آپ کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ان کو ہم مختصراً تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلا رد عمل جو ہے وہ استہزاء ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی دین کی طرف آتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر کا مذاق اڑا، انک لمجنون۔ ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ کہیں آپ کو جنون ہے۔ ھذا ساحر کذاب، جو پہلے صادق تھے، امین تھے، اب ان کو کذاب کہنا شروع کر گئے، اب ان کو جادوگر کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، ہمارے ساتھ ہی چلتا پھرتا ہے بازاروں میں اور ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاتا ہے۔ اگر یہ واقعی رسول ہوتا تو یہ کوئی اور مخلوق ہوتا۔ صحابہ کرام کو مذاق کا نشانہ بناتے اور کہتے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ غریب طبقہ، یہ کمزور طبقہ، ان کو اللہ نے ہمارے اوپر فضیلت دی ہے، یہ تم پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نہیں ایمان لے کر آ رہے، تو ان کمزوروں کو اللہ نے ہمارے اوپر فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر تبصرہ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، حضور آپ دعوت دیتے رہیں، ان مذاق کرنے والوں سے ہم خود نبٹ لیں گے، اور اللہ رب العالمین نے بعد میں ان کو پکڑا بھی۔ دوسرا رد عمل پروپیگنڈا انہوں نے کیا۔ 2 طرح کے پروپیگنڈے انہوں نے کیے، اعتراضات کیے، قرآن مجید پر اور پیارے پیغمبر کی ذات پر۔ قرآن مجید پر اعتراض قرآن مجید میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نا حضور کا فلاں دوست ہے، وہ اجمی تھا، حضور اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، کہتے تھے یہ اس سے سیکھتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ فلاں شخص سے سیکھتے ہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ یہ انسان ہو کر رسول اور نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ان کو تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ چلتے ان کے ساتھ باغات ہوتے، یہ ان باغات سے کھاتے، ان کے پاس خزانہ ہوتا، یہ تو خود ہمارے جیسے ہی انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا۔ حاجیوں کو روکنے کا اہتمام کیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول نا حاجیوں کو دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے، انہوں نے سوچا حج کا موسم آ رہا ہے، اللہ کے رسول جائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، کیوں نہ ہم خود ہی لوگوں کو بتا دیں۔ تو یہ گئے اور انہوں نے جا کر فردن فردن لوگوں سے ملنا شروع کیا اور ان سے کہا مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کی بات نہیں سننی، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، وہ ایسی بات کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، تم نے خیال کرنا ہے، اس کی بات نہیں سننی۔ علماء نے یہاں لکھا کہ حضور کی دعوت اگر آپ اکیلے دیتے اتنے لوگوں تک نہ پہنچتی جتنی عرب کے لوگوں نے پہنچا دی۔ ایک ایک بندے کو آپ کا پتہ لگ گیا، ان تک دعوت پہنچ گئی۔ کئی لوگ اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے پاس آئیں دیکھے تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں، اور جب انہوں نے حضور کی بات سنی وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک پروپیگنڈا کی صورتحال تھی۔ اسی طرح ایک کلچرل محاذ انہوں نے کھولا۔ ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے کیا کیا، یہ ایران گیا اور وہاں سے کچھ قصے وغیرہ یاد کر کے آیا، پرشین سے، فارسیوں کے قصے، کہانیاں، ان کے گانے وغیرہ، کچھ لونڈیاں اس نے خریدی، ان کو ناچنا اور گانا آتا تھا۔ یہ کیا کرتا، اسے پتہ لگتا کہ حضور نے فلاں نوجوان کو دعوت دی ہے، یہ اس کے پاس چلا جاتا اور وہاں جا کر اپنی لونڈیوں کا ڈانس کرواتا، کنیزوں کو نچواتا اور گانے گاتا اور کہانیاں اور قصے سناتا، اور پھر کہتا آپ بتاؤ محمد کی دعوت اچھی ہے یا ہمارا ذکر اچھا ہے، ہماری محفل اچھی ہے۔ تو گویا ان کا جو ذہن ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں میڈیا کس طرح نوجوانوں کو خراب کرتا ہے۔ آپ پورا درس اور خطبہ سن کر پوری روحانیت کے ساتھ گھر جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اپنا موبائل کھولتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے آپ کی۔ تو یہ اس وقت بھی یہ سلسلہ موجود تھا۔
اس کا ذکر سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایک رد عمل تھا یہود سے مدد۔ ان کو مشرکین کو پتا تھا کہ یہودی جو ہے نا وہ نبیوں کو ماننے والے ہیں، اور وہ اہل کتاب بھی ہیں، ان کے پاس کتاب بھی، اور وہ پڑھے لکھے بھی ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ مدینہ گئے اور ان سے جا کر کہا ہمیں کچھ ایسے سوال بتائیے کہ ہم وہ سوال محمد سے کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اس کا جواب نہ آئے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے نا ان کو 3 سوال دیے۔ ایک سوال، اس سے پوچھو ان نوجوانوں کے بارے میں جو گزرے ہوئے زمانے میں تھے، ان کا کیا واقعہ تھا، یعنی اصحاب کہف، ان کے بارے میں پوچھو۔ اور اس سے پوچھو وہ شخص جو بہت زیادہ سفر کرنے والا تھا، جس نے مشرق کا بھی سفر کیا اور مغرب کا بھی سفر کیا، کون ہے؟ ذوالقرنین، اس کے بارے میں پوچھو۔ اور اس سے پوچھو روح کے بارے میں، روح کیا ہے۔ تو جب یہ سوال ہوئے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ کل جبرائیل نہ آئے، کہا پھر اگلے دن کہا میں کل بتاؤں گا۔ تو 14-15 دنوں بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، سورہ کہف نازل کی، اور روح کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے سوالوں کے جواب پیارے پیغمبر کو دے دیے۔ انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ ایک اور سوال انہوں نے کیا، اور وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے وہ کنعان سے، فلسطین سے مصر کیسے گئے؟ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو وہ تو مصر میں ہیں، اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو آباد کر کے گئے تھے فلسطین میں، کنعان میں، تو یہ کنعان سے مصر کا سفر کیسے ہوا؟ اب اس کا جواب ایک عرب شخص کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ اللہ رب العالمین نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، اور پوری سورہ یوسف میں اس کا جواب دیا، کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، اور کیسے وہ مصر گئے، اور کیسے مصر کے بادشاہ بنے، اور اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد ساری مصر میں آ گئے اور وہ وہاں پر آباد ہو گئے۔ تو یہ اصل میں ان کے یہودیوں کے سوال کے جواب میں سورہ یوسف نازل ہوئی تھی۔ اس کا بھی جواب اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ اچھا، ایک اور ان کا طریقہ کار تھا، یہ عرب کی اچھائی ہے، علماء نے لکھا ہے، عرب چاہتے تھے کہ مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہو جائے، موبائل کو آن کرنا، مذاکرات کے ذریعے ہو جائے۔ تو وہ حضور سے مذاکرات کرنے کے لیے کئی مرتبہ تشریف لائے۔ اب ہم ان چند مذاکرات کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، مذاکرات سے پہلے نا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پہلے ہی کہہ دیا، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ نے ان جھوٹوں کی بات نہیں ماننی، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ نا آپ کے اندر کچھ نرمی لانے کی کوشش کریں گے، خود بھی نرم ہوں گے، آپ کو بھی نرم کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی مداہنت کریں گے۔ ذہن میں رہے، مصالحت الگ لفظ ہے، مصلحت جسے ہم کہتے ہیں، اور مداہنت الگ لفظ ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا مداہنت کا، نرمی کرنا۔ آپ مذاکرات سنیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا، گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی منع کر دیا نرمی نہیں کرنی، اپنے موقف پر آپ نے کھڑے رہنا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سمجھا دیا۔ اچھا، اب مذاکرات شروع ہوئے، آپ نے وہ سنا مذاکرہ، ابو طالب کے پاس آئے، کہا اپنے بھتیجے کو روکو۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول کو بلایا، کہا یہ دیکھو تمہاری قوم کھڑی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، تو آپ باز آ جائیں، رک جائیں ان چیزوں سے۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں پر کہا تھا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں تب بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ کہہ کر نا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے آپ یہ سمجھے کہ ابو طالب نے اب آپ کی سپورٹ چھوڑ دی ہے۔ آپ آنسوؤں کے ساتھ پیچھے مڑے، ابو طالب نے روک لیا، کہا رکو ادھر آؤ بات سنو، پاس بلا کر کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو چاہو تم کہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ کے رسول کو سپورٹ کی، حوصلہ دیا اللہ کے رسول کو۔ اسی طرح ایک مذاکرہ وہ لے کر آئے حضور کے پاس، آ کر کہتے ہیں اے محمد لڑائی جھگڑا ختم کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہمارے بتوں کی، اگر آپ حق پر ہوئے تو ہمیں بھی حق کا حصہ مل جائے گا، اگر ہم حق پر ہوئے تو آپ کو بھی حق میں حصہ مل جائے گا۔ تو ایسے کرتے ہیں کچھ لے دے کر، کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری بات مان لیں۔ ابھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تھی،
فوراً کہا معاذ اللہ ان اشرک بہ غیرہ، اللہ کی پناہ، کیا میں اللہ کے ساتھ شرک کروں گا؟ تم مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہو۔ اس موقع پر پھر یہ صورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، حضور ان کافروں سے کہہ دیں میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نرمی لے کر آئیں، یعنی توحید میں کچھ نرمی لے کر آئیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ چاہیں گے آپ نے نرمی نہیں کرنی۔ ایک بڑا مشہور مذاکرہ ہے عتبہ بن ربیعہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر نا پہلے آپ کی تعریف کرنے لگا، کہتا ہے اے بھتیجے تم جانتے ہو حسب نسب اور قبیلے میں تمہارا مقام بڑا بلند ہے، بے شک تم اپنی قوم کے پاس ایک بہت بڑی اور بھاری بات لے کر آئے ہو، تم نے نا قوم میں تفریق پیدا کر دی ہے، ہم ایک تھے اکٹھے تھے، تم نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی، تم ہمارے سمجھدار لوگوں کو بیوقوف کہتے ہو، وہ بیوقوف تھے، تم ہمارے الہوں اور ہمارے دین کے عیب نکالتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور تم ہمارے آباء و اجداد کی تکفیر کرتے ہو، تم کہتے ہو جو ہمارے بڑے تھے وہ کافر ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، اور کوئی بات آپ نے کرنی ہے، اور کچھ آپ نے کہنا ہے؟ پھر ابو الولید نے، عتبہ بن ربیعہ نے ایک پیشکش کی اللہ کے رسول کے سامنے، کہتا ہے کہ اگر تمہیں سرداری چاہیے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا مقام بڑا ہو، تمہیں ہم اپنا سید بنا لیں، سردار بنا لیں، تو محمد ہم تمہیں بنانے کے لیے تیار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہیں مال چاہیے، دولت چاہیے، تو ہم سب مل کر تیرے لیے دولت کا بندوبست کریں گے۔ اگر تجھے بادشاہت چاہیے، ہم تجھے اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، یہ لڑائی ختم کرو، لڑائی ختم کرو۔ پھر آخری بات اس نے کی، کہتا ہے اگر یہ مسئلہ نہیں ہے اور کوئی نعوذ باللہ بیماری ہے اور اس کا علاج کروانا ہے، ہم علاج کروانے کے لیے تیار ہیں۔ 4 پیشکش اس نے کی، سردار بنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے، مال دیں گے اور تمہارا علاج کروائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں ہو گئی بات، اور کوئی بات؟ فارغ ہو گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں میری بات مکمل ہو گئی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حامیم السجدہ سورت کی تلاوت کرنا شروع کی۔ آپ نے کوئی بات نہیں، کوئی جواب نہیں دیا اس کو، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، کرتے گئے تو آگے نا عذاب کی آیات آئیں، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر آیا، اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ تو جیسے ہی وہ آیات آئیں تو عتبہ بن ربیعہ ڈر گیا اور اس نے آ کر اللہ کے رسول کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بس اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ اس کے اوپر ہیبت طاری ہوگی قرآن مجید کی، اٹھا واپس جب اپنی قوم کے پاس گیا تو قوم والوں نے دیکھا، کہنے لگے لے بھی عتبہ کا رنگ بدلا ہوا ہے، پہلے جس حالت میں گیا تھا اس حالت میں واپس نہیں آ رہا۔ واپس آیا عتبہ تو کہنے لگا بھائی میرا مشورہ ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اگر یہ غالب آ گیا تو تمہارا بچہ ہے، تمہاری عزت ہے، تم غالب آ گئے، اور اگر یہ غالب نہ آیا تو دوسرے عرب والے اس سے نپٹ لیں گے، تم کیوں اس کو اپنے ہی بچے کو کیوں ایسے کر رہے ہو؟ اور جو یہ کلام لے کر آیا ہے نا، وہ نہ کلام کسی شاعر کا ہے، نہ کسی جادو ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، وہ کوئی اور ہی کلام ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک مذاکرہ ہوا۔ اسی طرح ایک مذاکرہ ہے جس میں مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ یہ جو غریب ساتھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، بلال ہیں، عمار ہیں، دیگر صحابہ ہیں، ان سے کہیں کہ ان کو اپنے پاس سے اٹھاؤ، پھر ہم تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا سٹیٹس ان کے ساتھ نہیں ملتا، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اس سے کہو ان کو اپنے پاس سے اٹھا دے۔ اچھا یہ بات حضرت عمر تک پہنچی، حضرت عمر اللہ کے رسول سے کہنے لگے حضور چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کو اٹھا دیتے ہیں، کیا پتہ کوئی خیر اللہ رب العالمین لے آئے، یہ ہمارے پاس آ کر بات ہی سن لیں۔ ابھی حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے
اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ پیارے پیغمبر ایک لمحے کے لیے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا، ان کو اپنی محفل سے نہیں اٹھانا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو ان صحابہ کے درمیان میں رکھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھ بھی ان سے نہیں پھیرنی، ان کو نہیں اٹھانا اپنے پاس سے۔ سورہ عبس کا بھی آپ نے سنا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ، وہ نابینا تھے، وہ حضور کے پاس آئے، حضور نے ان کو توجہ نہیں دی، اللہ رب العالمین نے ڈانٹ پلائی، تو اللہ رب العالمین نے سختی سے روکا پیارے پیغمبر کو، نہیں، ان سرداروں کے لیے ان ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا آپ نے، یہ مانتے مانے، نہیں مانتے نہ مانے۔ اچھا، یہ اس طرح کے کئی مذاکرات ہوئے، کچھ اور بھی مذاکرات ہیں، وہ میں نے نہیں یہاں پر ذکر کیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے ان مذاکرات کے بارے میں کیا کہا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، پیارے پیغمبر اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ حد تک پھسل جاتے، کچھ حد تک آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے۔ ہم نے آپ کو بچا لیا، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، ہم نے آپ کو استقامت دی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، کس نے نہیں ہونے دیے؟ اللہ نے نہیں ہونے دیے۔ اللہ نے کہا ان کے ساتھ مذاکرہ کرنا یعنی کمپرومائز کرنا یہ نہیں ہوگا۔ اگر حضور پر ہوتا تو حضور شاید کر لیتے، اللہ نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو نہیں کرنے دی۔ شروع میں بھی اللہ نے روکا، نرمی نہیں دکھانی، اور بعد میں بھی اللہ نے کہا ہم نے آپ کو نرم نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کرنے دیا۔ قریش کا رد عمل چھٹا، جب یہ ساری باتیں دلائل وغیرہ نہیں ہوا کرتے تو پھر تعذیب شروع ہو جاتی ہے، ایذا، تکلیف پہنچانا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ کے صحابہ کو بھی۔ یہی وہ دور ہے جب آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ حضور نے فرمایا جتنی اذیت مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی کسی اور نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ حضور کے جو ہمسائے تھے نا، ابو لہب تھا، حکم بن عاص تھا، عقبہ بن ابی معیط، یہ 5 ہمسائے تھے اور یہ سارے آپ کو تنگ کیا کرتے تھے۔ غلاظتیں اللہ کے رسول کے گھر میں پھینک دیا کرتے تھے، آپ کی ہانڈی میں پھینک دیا کرتے تھے، آپ کے دروازے کے باہر کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ہمسائے تھے اللہ کے رسول کے۔ ابو لہب نے آپ کو اذیت پہنچائی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، ابو لہب کے بیٹوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کا گریبان چاک کیا، اللہ کے رسول نے اس کو بد دعا دی، اللہ نے کتا اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ تو اس طرح کی تکلیفیں آپ کو آئیں۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ مکہ کی گلی میں ایک اونٹ ذبح ہوا، مشرکین مکہ نے ارادہ کیا کون ہے جو یہ اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر محمد کے اوپر رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقبہ بن ابی معیط ایک کافر کھڑا ہوا اور اس نے وہ اوجڑی اٹھائی اور حضور سجدے میں تھے، اللہ کے رسول کے اوپر لا کے رکھ دی۔ حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود گئے گھر، سیدہ فاطمہ کو بلا کر لائے، سیدہ فاطمہ اور عبداللہ بن مسعود نے مل کر وہ اوجڑی اٹھائی، اللہ کے رسول نے سر اٹھایا، آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے رسول نے بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو پکڑ لے۔ پھر حضور نے نام لیے، اللہم علیک عمر بن ہشام، یہ ابو جہل ہے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، عمارہ بن ولید، جتنوں کے اللہ کے رسول نے نام لیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے وہ نام یاد کر لیے اور یہ سارے ناموں والے لوگ میں نے بدر والے دن مرے ہوئے اور اس کنویں کے اندر گرے ہوئے دیکھے۔ ان کو پھر اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ یہ ایک علماء نے بڑی ایک اہم بات لکھی ہے کہ جو حضور سے لڑے نا ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، لیکن گستاخوں کو نہیں دی۔ یہ گستاخ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کی اور یہ کفر کی حالت میں مرے۔ اسی طرح حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر دبانے کی کوشش کی گئی، جب حضرت ابوبکر صدیق آ گئے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، ان کو مارنا شروع کر دیا، آپ کے چہرے پر مٹی پھینکی گئی، آپ گھر گئے،
آپ کی بیٹیوں نے آپ کا چہرہ دھویا، آپ کا سر دھویا، اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی، پتھر مارنے کا ارادہ کیا گیا، ابو جہل نے ارادہ کیا۔ اسی طرح جو مسلمان تھے کمزور، حضرت بلال، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، ان کے واقعات ملتے ہیں۔ اچھا یہی دور ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ ان دو میں سے ایک دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، ابو جہل دے دے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کو دیا، کچھ مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوئی، مسلمان قوت میں آئے۔ اس دور اعلانیہ دعوت کے دور میں حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں۔ حضور کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں، ٹوٹل 18 مرتبہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، 10 مرتبہ مشرکین مکہ نے، 3 مرتبہ یہودیوں نے، 3 مرتبہ بدوی قبائل نے، 1 مرتبہ منافقین نے وہ غزوہ حنین سے واپسی پر، اور شاہ ایران خسرو پرویز نے بھی آپ کے قتل کا جو ہے وہ آرڈر دے دیا تھا۔ تو یہ 18 اٹیمپٹ ہوئی ہیں حضور کو قتل کرنے کی۔ اسی دوران 6 نبوی کو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ جب تکلیفیں زیادہ بڑھ گئیں تو حضور نے شام کی طرف جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ کچھ صحابہ نے ہجرت کی، 10 مرد 4 عورتیں، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان تھے اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ تھی۔ ان دونوں نے بھی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی اسی دوران میں اسلام قبول کرتے ہیں، ان کا لقب اسد اللہ ہے، واسد رسولی ہی ہے۔ جب یہاں سے بھی بات نہیں بنی تو اگلا کام کیا ہوا، انہوں نے سوچا کہ اب ہم پورے خاندان کا، بنو ہاشم کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا۔ ابو طالب اپنے پورے خاندان کو لے کر مکہ سے باہر ایک وادی ہے جس کو شیب ابو طالب کہا جاتا ہے، جو کہ ابو طالب کی ملکیت ہے، اپنے پورے خاندان کو لے کر وہاں چلے جاتے ہیں مکہ سے باہر۔ اور مشرکین مکہ ایک معاہدہ کرتے ہیں، جس معاہدے میں وہ چند باتیں طے کرتے ہیں۔ پہلی بات، بنو ہاشم کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرے گا، نہ ان کو بیٹی دے گا نہ ان سے بیٹی لے گا، شادی کا بالکل بائیکاٹ کر دیا۔ نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے نہ ان کو کوئی چیز بیچیں گے، کوئی چیز یہاں تک نہ پہنچے۔ کوئی بھی تاجر مکہ میں آتا، ابو لہب اس کے پاس جاتا اور جا کر کہتا شیب ابی طالب میں نہیں جانا، اگر وہ تمہیں ریٹ لگائیں بھی نا، خریدنے کی کوشش بھی کریں، تم اپنا ریٹ بڑھا دینا، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گا، تیرا نقصان میں بھروں گا، تمہیں زیادہ نرخ میں لے کر دوں گا۔ تو ہر طرح کی چیزیں وہاں تک پہنچانا انہوں نے منع کر دیا۔ لیکن بہرحال پھر بھی کچھ صحابہ کرام چیزیں بھیجتے رہے، وہاں جاتے رہے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھے، سارے صحابہ اس محاصرے میں نہیں تھے، حضور کا سارا خاندان تھا، اور خاندان میں وہ بھی لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، جیسے ابو طالب ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن شیب ابی طالب میں، اور بہت سارے مسلمان ہیں جو شیب ابی طالب میں نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر نہیں ہے اس میں، حضرت عمر نہیں ہے، حضرت عثمان بھی شاید نہیں ہے۔ تو یہ صرف بنو ہاشم کا خاندان ہے، جس میں غیر مسلم بھی ہیں، مسلم بھی، حضرت عباس بھی ہیں جو کہ خود مسلمان نہیں ہیں ابھی۔ تو اسی جگہ پر شیب ابی طالب میں ایک پیدائش ہوتی ہے، یہ بڑی اہم پیدائش حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کبار صحابہ میں سے ہیں، تب تو چھوٹے تھے، مفسر قرآن ہیں۔ ان کی پیدائش شیب ابی طالب میں ہوئی ہے، اور اس کی کیفیت صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ پتے کھایا کرتے تھے، اور پاخانہ جو ہے جس طرح بکریاں کرتی ہیں مینگنیوں کی صورت میں، ویسے آیا کرتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں رات کے اندھیرے میں پیشاب کرنے کے لیے نکلا، تو جب میں نے پیشاب کیا تو میرے پاؤں کے نیچے ایک نرم سی چیز مجھے محسوس ہوئی، میں نے وہ چیز اٹھائی اور کھا لی، مجھے نہیں پتا اندھیرے میں نے کیا کھایا تھا، یہ بھوک کی شدت تھی۔
ایک روایت میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مجھے کچھ چمڑا ملا، میں وہ چمڑا لے گیا، میں نے اس کو جلایا، جلا کر اس کا صفوف بنایا، اور وہ صفوف کئی دن تک میں استعمال کرتا رہا۔ بچوں کے رونے کی آواز مکہ تک جایا کرتی تھی، سنتے تھے یہ کافر لوگ اور خوش ہوا کرتے تھے۔ بچے بھوکے تھے، ماؤں کا دودھ نہیں تھا۔ یہ 3 سال کا محاصرہ رہا ہے حضور کی زندگی میں، بہت سخت محاصرہ تھا یہ۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا غزہ کا محاصرہ ہے، وہاں چیزیں نہیں پہنچنے دی جاتی، لیکن زندگی سروائیو کر رہی ہوتی، کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے، تو کچھ نہ کچھ یہاں بھی پہنچ رہا تھا، لیکن بہرحال ایک محاصرہ تھا۔ 3 سال کے بعد یہ محاصرہ کیسے ختم ہوا یہ کہ نبی مکرم انہوں نے نا یہ سارا معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے ساتھ لگایا ہوا تھا، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بائیکاٹ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، اے چچا مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ جو صحیفہ خانہ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، اس کو دیمک کھا گیا ہے، اس کو دیمک چاٹ گیا ہے، کھا گیا ہے، اور صرف بسم اللہ جو اللہ کا نام ہے وہ باقی رہ گیا ہے، باقی ان کی ساری تحریر ختم ہو گئی ہے۔ ابو طالب کہنے لگے یہ تمہیں کس نے خبر دی ہے؟ تمہارے رب نے تمہیں خبر دی ہے؟ کہا ہاں یہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے، آپ جائیں اور ان سے یہ جا کر کہیں۔ ابو طالب کفار مکہ کے پاس آئے، خانہ کعبہ کے سامنے قریشیوں کو مخاطب کیا اور کہا میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو صحیفہ ہے نا اس کو دیمک چاٹ چکا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہو چکا ہے؟ وہ کہتے اچھا اگر یہ بات سچی ہوئی تو ہم بائیکاٹ ختم کر دیں گے، اور اگر یہ بات سچی نہ ہوئی تو بائیکاٹ ایسے ہی چلے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ۔ جب وہ لایا گیا دیکھا تو وہ صرف بسم اللہ باقی تھی، باقی سارا صحیفہ جو ہے وہ دیمک چاٹ چکا تھا۔ تو ایک یہ بھی وجہ بنی اس کو ختم کرنے کی، اور ایک وجہ اور بنی کہ کچھ مکہ کے لوگ تھے جو کہ نرم دل تھے، وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ظلم ہے، وہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری ہی خواتین ہیں، ہمارے ہی بوڑھے ہیں، ہم ان کو اپنے سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کر کے اس محاصرے کو ختم کروایا۔ 3 سال کے بعد یہ محاصرہ ختم ہو گیا۔ ابو طالب جو کہ اس وقت بڑی عمر کے بھی تھے اور 3 سال محاصرے میں رہنے کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئے، جب محاصرے سے باہر نکلے تو یہ فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ چند مہینوں کے بعد یا پہلے، کوئی کہتا ہے سیدہ خدیجہ پہلے فوت ہوئیں، کوئی کہتا ہے ابو طالب بعد میں پہلے فوت ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، کیونکہ کافی عمر ہو چکی تھی، غالباً 65 سال عمر تھی اس وقت ان کی، اور وہ محاصرے میں رہ رہی تھیں۔ تو 3 سال کے محاصرے کے بعد یہ 2 وفاتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول کے قریبی، ابو طالب، سیدہ خدیجہ۔ ابو طالب کی سپورٹ ہے گھر سے باہر، حضور کو بہت سپورٹ ہے، مکہ والے آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، تھوڑی بہت اذیت دیتے تھے لیکن وہ ڈرتے تھے ابو طالب سے۔ اور گھر میں سپورٹ کس کی تھی؟ سیدہ خدیجہ کی۔ جب آپ گھر آتے تھے تو سیدہ خدیجہ آپ کو ڈھارس بند آتی تھی۔ گھر کی سپورٹ بھی چلی گئی، باہر کی سپورٹ ابو طالب وہ بھی چلے گئے۔ تو اس سال کو علماء عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔ ایک تو 3 سال کا محاصرہ اور پھر اس کے بعد 2 قریبی اموات، اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور کی جو دوسری شادی ہوتی ہے وہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دوسری بیوی ہیں حضور کی سیدہ سودا، تیسری بیوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہاں تک جو ہے وہ اعلانیہ دعوت کا جو 7 سالہ دور ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرون مکہ دعوت کا ارادہ فرماتے ہیں۔ بیرون مکہ دعوت کے جتنے رد عمل تھے وہ سارے میں نے آپ کو ایک ایک کر کے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ وہ سال ہے، اب یہ وہ جو ہے وہ دن ہے، دور ہے جب حضور مکہ سے باہر دعوت دینے کے لیے گئے، جس میں سر فہرست ہے حضور کا سفر طائف۔ 10 سال ہو گئے حضور کو مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، کوئی اس کا اثر نظر نہیں آ رہا، اور لوگ جو ہے وہ
مزید مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں. شیب ابی طالب کے بعد حضور نے ارادہ فرمایا کہ آپ طائف چلے جائیں. تو یہ اگلے 3 سال ہیں بیرون مکہ دعوت کے، اس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. یہاں تک آج کی ہماری جو مجلس ہے وہ انفرادی دعوت کے 3 سال اور اعلانیہ دعوت کے 7 سال، اور اس میں جو مخالفتیں آپ کے سامنے آئیں، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، کلچرل محاذ کھولا گیا، یہود سے مدد حاصل کی گئی آپ کے خلاف، آپ کو اذیتیں پہنچائی گئیں، آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں، آپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور بالآخر آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا. یہ اعلانیہ دعوت کے 7 سالہ کی کارگزاری ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو آج کی ہماری نشست یہیں پہ ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ ہم بیرون مکہ دعوت اور پھر معراج، اور معراج کے بعد مدینہ